السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ ہے ڈسمنوریا یا پیریڈز میں درد کا ہونا۔ عام طور پہ یوں تو تقریباً تمام ہی خواتین جو ہیں وہ اس سے سفر کرتی ہیں، لیکن بعض خواتین کو یہ ذرا زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ بعض بچیوں میں تو یہ اتنا شدید ہوتا ہے درد کہ وہ اپنا اسکول مس کر دیتی ہیں، یا پھر وہ اپنے جو بھی وہ کام کر رہی ہوں اس سے وہ چھٹی کرنا پڑتی ہے، یا پھر وہ 2 دن بستر میں گزارتی ہیں اور بے تحاشا دوائیاں استعمال کرتی ہیں۔ کچھ خواتین کو تو یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو انجیکشنز کے بغیر ان کا درد ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی کامنلی گوگلڈ یا بہت کامنلی آسکڈ سوال ہوتا ہے کہ ہم ڈسمنوریا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کے ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں تاکہ جو ہے ہمیں ڈاکٹرز کے پاس نہ جانا پڑے۔ تو سب سے پہلے تو میں بتاتی ہوں کہ ڈسمنوریا کیا ہوتا ہے۔ ڈسمنوریا اصل میں جو یوٹرائن مسلز ہیں جب وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو درد محسوس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ابھی یوٹرائن مسلز کنٹریکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں جو یوٹرس کی جو لائننگ ہوتی ہے، ہم جب ماہواری آتی ہے تو وہ لائننگ جو ہے وہ شیڈ ہو کے باہر نکلتی ہے۔ تو جب وہ شیڈ ہو کے باہر نکلتی ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے یوٹرس کو کنٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، اور یوٹرس جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ درد بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نارمل حالات کا پین۔ اب ڈسمنوریا 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پرائمری ڈسمنوریا، یہ وہ ڈسمنوریا ہے کہ جس کا کوئی کاز نہیں ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری ڈسمنوریا۔ سیکنڈری ڈسمنوریا سے مطلب ہے کہ اس کا کوئی کاز ہے، اس سے جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، جس میں آ جاتا ہے یا تو سروکس بہت زیادہ ٹائٹ ہے۔ سروکس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکچولی رحم کا منہ۔ اگر رحم کا منہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور وہاں سے پریشر سے بلڈ کے کلاٹ میں گزرنا ہے یا پریشر سے بلڈ میں گزرنا ہے تو اس سے بھی بہت درد ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں میں انڈومیٹریوسس ہوتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آپ کو پیریڈ رحم کے باہر آتے ہیں، بعض لوگوں میں لائننگ آف دا ووم جو ہے وہ جسم کے اندر بھی موجود ہوتی ہے اور ان کو اندر بھی پیریڈز آتے ہیں۔ بعض دفعہ یہی لائننگ آف دا ووم جو ہے وہ رحم کے مسلز میں چلی جاتی ہے اور یہ کہلاتی ہے ایڈینومایوسس۔ تو اس صورت میں بھی بہت درد ہوتا ہے اور عورتوں کو بہت سفر کرتی ہیں، عورتیں بہت سفر کرتی ہیں۔ تو عام طور پہ جو سیکنڈری امینوریا ہوتا ہے وہ لیٹر پارٹ آف لائف میں زیادہ دیکھا گیا ہے، یعنی کہ جو ایلڈرلی خواتین ہیں اس میں ذرا زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اچھا، میں بعض اوقات فائبرائڈز بھی جو ہے وہ سیکنڈری ڈسمنوریا کاز کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ہم ڈسمنوریا کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اب جو پرائمری ڈسمنوریا ہے اس کو تو پریونٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کا تو صرف علاج یہ ہے کہ ڈیورنگ پیریڈز اگر آپ کو پین ہوتا ہے تو آپ پین کلر لے لیجئے۔ آپ کو میں کچھ اور چیزیں بتاؤں گی جو کہ ہم اس کی پریونشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیکنڈری ڈسمنوریا کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آرگینک کازز ہیں، جیسے کہ سپوزنگلی اگر رحم کا منہ بہت ٹائٹ ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، یا اس کو ہم تھوڑی ڈائلیٹیشن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فائبرائڈ ہے تو ہم اس فائبرائڈ کو نکال سکتے ہیں۔ پھر ایڈینومایوسس ہے، ہم ایڈینومایوسس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سیم میں اگر انڈومیٹریوسس ہے تو ہم انڈومیٹریوسس کی بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پرائمری ڈسمنوریا جو ہے اس کے بارے میں اگر کہا جائے، یعنی کہ جو ینگ بچیوں کو شروع سے ہو رہا ہے پیریڈس کے دوران، اس کو اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو کمپلیٹ ختم کر سکتے ہیں تو وہ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر آپ کیا کیا کر سکتی ہیں، وہ کون کون سی طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس ڈسمنوریا کو کم کر سکتے ہیں یا اس کو بیریبل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے، یعنی کہ جو آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے تو جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے کہ آپ کو کچھ غذا ایسی ہیں جو کہ اوائڈ کرنی چاہیے ان دنوں میں جن دنوں میں آپ کو ڈسمنوریا ہو رہا ہے یا آپ کو پیریڈز آتے ہیں، جیسے کہ کیفین والے فوڈز ہیں، اگر آپ اسموکنگ کرتی ہیں
تو اسموکنگ بند کر دیں. اگر آپ الکوہل لیتی ہیں تو آپ الکوہل بند کر دیں. بہت زیادہ اسپائسی فوڈس جو ہیں ان کو بند کر دیں. اچھا، بعض دفعہ جو ڈسمنوریا ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ جیسے کہ پیٹ میں درد ہے، لو بیک ایک ہے، تھائز میں درد جا رہا ہے، بیک میں بہت پریشر پڑ رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا. بچیوں کو سارا دن وہ بستر میں گزارتی ہیں کیونکہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا. تو کچھ پوسچرز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ پوسچر اڈاپٹ کریں تو تھوڑا سا ڈسمنوریا کم ہو سکتا ہے. وہ ایسے کہ جیسے اگر آپ دونوں گھٹنوں کو سکیڑ کے اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کے اس طرح سے لیتے ہیں تو اس سے بھی ڈسمنوریا کم محسوس ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرنا شروع کریں جیسے کہ یوگا ہے، اس سے بھی آپ کو ڈسمنوریا کم محسوس ہوگا. پھر ہاٹ واٹر باٹلز ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. ڈارک چاکلیٹ کا استعمال بھی اس کے لیے کافی اچھا بتایا گیا ہے. پھر کچھ اور چیزیں جیسے کہ ایگز ہیں، لیفی ویجیٹیبلز ہیں، بروکلی ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کا ڈسمنوریا کم کرتی ہیں. اگر آپ آلٹرنیٹیو تھراپیز ہیں جیسے کہ مساج کروائیں، آپ یوگا کریں، اسٹریچنگ ایکسرسائز کریں، اس سے بھی ڈسمنوریا تھوڑا کم ہو جائے گا. کچھ میڈیسنز جو ہیں جو کہ آپ اوور دا کاؤنٹر خرید سکتی ہیں اور وہ بھی ہم ڈسمنوریا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان میں آئیبوپروفین وغیرہ آ جاتی ہیں، وہ آپ لے سکتی ہیں. اس سے بھی کچھ سمپل پیناڈول یا سمپل پیراسیٹامول سے پین ریلیف نہیں ہو رہا تو آپ بروفین یا والٹرول کی گولیاں لے سکتی ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے کہ یہ ٹیبلٹس جو ہیں عام طور پر ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں السرز ہیں یا جن کو پیٹ کے درد کا پرابلم ہے وہ لوگ اس کو بغیر ڈاکٹر سے پوچھے استعمال نہ کریں. آپ ہمیشہ کوئی بھی پین کلر جو کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ہیں جیسے کہ بروفین، والٹرول، آئیبوپروفین وغیرہ، اس کو خالی پیٹ ہرگز نہ لیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ.